تو بیٹیاں بوجھ نہیں بلکہ والدین کی جنت ہوتی ہے۔ انسانی سماج دو پہیوں پر چلنے والی ایک گاڑی کی طرح ہے، اس کا ایک پہیہ مرد ہے اور دوسرا عورت ہے۔ دونوں کے باہمی وجود سے گھر بنتا ہے، رشتہ قائم ہوتا ہے، خاندان آباد ہوتا ہے اور انسانیت کا قافلہ رواں دواں رہتا ہے۔ جہاں مرد اپنی محنت، اپنی غیرت اور تحفظ سے اس سماج میں جان ڈالتا ہے، تو دوسری طرف عورت اپنے شوق سے، اپنے پیار سے، اپنے محبت سے، اپنے جذبے اور تربیت سے اس سماج میں جان ڈالتی ہے۔ لیکن افسوس، یہ انسانی تاریخ کا ایک تاریک، المناک، دردناک اور شرمناک باب ہے کہ عورت جو زندگی کی بنیاد ہے، اسے صدیوں تک کمزور سمجھا گیا، اس کو حقیر سمجھا گیا، اس کو کمتر سمجھا گیا۔ مگر اسلام آیا اور اسلام نے عورت کو عزت بخشی، مقام اور وقار عطا فرمایا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بیٹیاں یہ اللہ کی رحمت ہے، والدین کے لیے جنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، کہ جس نے دو بیٹیوں کی احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے پرورش کی، ان کو پالا پوسا، ان کی کفالت کی، تو قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایسے ملایا، یعنی میرے قریب قریب ہوگا۔ تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، اور یہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کا ہر فیصلہ حکمت اور مصلحت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت کا مالک اللہ ہے، حقیقی بادشاہت اسی کی ہے، حقیقی حکومت اسی کی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، بیٹا بھی اور بیٹی بھی، اور جسے چاہتا ہے نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بیٹیاں بوجھ نہیں بلکہ والدین کی جنت ہوتی ہے، والد کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور ماں کے لیے دل کا سکون ہوتی ہے، اور خاندان کے لیے برکت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر